لیکن صرف میں یہاں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں آج سے 1450 سال میرے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے صحابہ جب تم دنیا کے جنتوں سے گزرو تو اس میں سے کچھ فائدہ اٹھا لیا کرو، کھا لیا کرو، پی لیا کرو، چن لیا کرو۔ صحابہ مسکرانے لگے یا رسول اللہ دنیا میں کہاں جنتیں ہیں، دنیا میں کون سی جگہ جنت ہے یا رسول اللہ، وہ جنتیں کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے صحابہ دنیا میں 2 جنتیں ہیں۔ صحابہ اسرار کرنے لگے یا رسول اللہ وہ 2 جنتیں کہاں ہیں، کون سی جگہ ہے، کہاں رکھی ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ سننا چاہتے ہیں چتراری کے سنی مسلمانوں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہہ دے یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ آخر بتا دیا جائے وہ 2 جنتیں کہاں ہیں، کون سی جگہ ہے، کہاں رکھی ہوئی ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے صحابہ دنیا کی پہلی جنت محفل میلاد ہے اور دوسری جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ دنیا کی پہلی جنت محفل میلاد ہے۔ علامہ خورشید صاحب نے ابھی وضو کے طریقہ بتائے، مولانا مفتی صاحب نے ابھی وہ غسل کا طریقہ بتا کر چلے گئے۔ آپ دین جیسی دولت کہاں حاصل کرو گے؟ آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول صحابہ سے فرماتے ہیں اے صحابہ دنیا سے کہہ دو، دنیا کو یہ پیغام دے دو، دنیا کو یہ خوشخبری دے دو کہ دین جیسی دولت کہاں سے حاصل کرے گا، دین جیسی دولت کہاں سے سیکھے گا؟ اللہ اکبر، جو کہ وہ انسان جو کبھی مکتب کو قدم نہیں رکھا، کبھی مدرسہ کو قدم نہیں رکھا، کبھی علماء کی صحبت کو اختیار نہیں کیا، تو دین جیسی دولت کہاں سے حاصل کرے گا؟ دین جیسی دولت کہاں سیکھے گا؟ حلال و حرام کی تمیز کہاں پائے گا؟ تو آج نہیں، کل نہیں، برسوں نہیں، 2-3 سال پہلے کی بات نہیں ہے، 1450 سال پہلے اللہ کے رسول صحابہ کو فرماتے ہیں اے صحابہ اگر دین جیسی دولت حاصل کرنا چاہتے ہو، دین جیسی دولت پانا چاہتے ہو تو کسی اور سے نہیں محفل پاک سے محبت کر لو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی، دونوں جہاں میں کامیابی مل جائے گی، دونوں جہاں سنور جائیں گے۔ محفل میلاد کا مطلب یہی ہے اور مفہوم یہی ہے، 3 گھنٹے تقریر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، چند لمحوں میں بات سمجھ جائے اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ قسم خدا کی محفل پاک سے اس لیے محبت کی جاتی ہے، اس لیے پیار کیے جاتے ہیں، یہاں صرف عام لوگ نہیں رہتے ہیں بلکہ اللہ کے فرشتے بھی رہتے ہیں، یہ جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں دوسری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کیوں فرمائے اللہ کے رسول؟ انسان عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ کرتے ہیں، صدقہ تو خیرات کرتے ہیں، لیکن گھر میں اس کی ماں اس سے دکھی ہے، اس کی ماں اس سے ناراض ہے، ان کی ماں ان سے خفا ہے، تو یاد رکھنا یہ چتناری کی مسجد نہیں، مدھو پور کی بڑی مسجد نہیں، اور آگے چلے جاؤ پٹنہ کی مسجد نہیں، اور آگے چلے جاؤ بنارس کی مسجد نہیں، اور آگے چلے جاؤ اجمیر شریف کی مسجد نہیں، 7 سمندر پار چلے جاؤ خانہ کعبہ پہنچ جاؤ، وہاں سر رگڑ کر مر جاؤ، اگر تیری ماں تیرے گھر میں تجھ سے دکھی ہے، ناراض ہے، تو جنت کیا اس کی خوشبو تک نہیں ملے گی، خوشبو تک نہیں ملے گی۔ اگر تم عبادت کرنا چاہتے ہو، اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، رب کو منانا چاہتے ہو، کیونکہ میرے درمیان سے جو راتیں گزری ہے شب برات کی رات ہے، جو شب برات کی رات گزری ہے اس رات کو جنہوں نے محبتوں کے ساتھ 2 گانا ادا کر لیے، جس کے گھر میں ماں بھی راضی، باپ بھی راضی، بھائی بھی راضی، خش و اقربا بھی راضی، سب راضی، اگر صرف 2 گانا ادا کر لیے تو قسم خدا کی ان کی دنیا بھی سنور گئی، ان کی آخرت بھی سدھر گئی۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ورنہ میری تقریر بہت لمبی ہو جائے گی۔
تقریر میری لمبی ہو جائے گی، آپ لوگ سننا چاہتے کیا؟ بولیے حضرت، بولیے بولیے، پھر سب کو سننا پڑے گا. ہم کو بات نہیں ہے، باہر کا علماء ہے، ان سے سننا چاہیے، فالتو بات بولتے ہیں. گاؤں والے تو ہم لوگ روز سنتے ہیں. سب فالتو بات باہر والا سننے دیجیے. سننے کے موڈ میں ہے سارے لوگ محبتوں سے کہا دے سبحان اللہ. تو میں کہہ رہا تھا یہ محبت ہے، یہ محبت ہے. ہاں سب کچھ یہ محبت ہے، کیونکہ یہ محفل پاک ہے، اور محفل پاک سے لوگ عبرت لے کر کے جاتے ہیں، محفل پاک سے ادب لے کر کے جاتے ہیں. جب محفل پاک میں بیٹھتے ہیں تو قسم خدا کی جتنی دیر محفل پاک میں بیٹھتے ہیں اس وقت تک ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتے ہیں، اس وقت ان سے کوئی گناہ نہیں ہے جب تک محفل پاک میں بیٹھے ہیں. آج ہم لوگ ہیں قسم خدا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان جنہوں نے دنیا میں اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا، خوشی کر لیا، جو اپنے ماں باپ سے پیار کر لیا، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور ہر ایک چھوٹی بڑی عبادت اس کی قابل قبول ہو جاتی ہے، ہر چھوٹی بڑی عبادت ان کی قبول ہو جاتی ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ کم از کم اپنے ماں باپ سے محبت کرے، محفل پاک سے محبت کرے، اور بچوں کو ادب سکھائے، بچوں کو تہذیب سکھائے. میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جو پاک پروردگار قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں مکمل طور پر آ جاؤ، مکمل طور پر دین میں داخل ہو جاؤ. اس سے پتہ کیا چلتا ہے، معلوم کیا ہوتا ہے کہ ایمان والے ہیں ابھی دین میں داخل نہیں ہوئے ہیں، مسلمان ہیں لیکن ایمان والے نہیں بن پائے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن مکمل ایمان والے نہیں بن پائے ہیں. ایمان والے تب بنتے ہیں جب وہ مکمل طور پر دین پہ داخل ہو جاتے ہیں. جو ان علوم کو، جو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، جنہوں نے نبی کی سنتوں کو فالو کیا، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنا لیا، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی کا ایک نمونہ بنا لیا، اس کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ اصل میں وہی مومن ہے، اور وہی مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گا تو اللہ کے رسول ان کے دیدار کے لیے آئے گا، اللہ کے رسول آئیں گے. اس لیے اپنے بچوں کو بھی تہذیب و تمدن سکھاؤ، اپنے بچوں کو بھی پیار سکھاؤ. بچوں کے سامنے کبھی گالی مت دینا، بچوں کے سامنے کبھی جھوٹ مت بولنا، بچے کے سامنے کبھی دنیا دار باتیں اس طرح مت کرنا جس سے تیرا بچہ بگڑ جائے، جس سے تیرا بچہ خراب ہو جائے. آؤ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، حضرت مولانا فیروز راحت صاحب بہت اچھی بات کہہ گئے ہیں کہ چند منٹوں میں کہ آج بھی ہو کر ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آج بھی ہو کر ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. کیوں کہ مولانا فیروز راحت نے کہا کہ کرناٹکا کے دھرتی پر ایک خاتون جب ان کو درندوں نے گھیر لیا، جب وحشیوں نے ان کو گھیر لیا، اللہ اکبر، جب ان کی زبان میں وہ اپنے نعرے کی بولی لگا رہا تھا تو اس وقت وہ خاتون چاہتی تو کوئی دنیا دار سے مدد لے لی ہوتی، وہ خاتون چاہتی تو کوئی نیتا سے مدد مانگ لی ہوتی، اگر وہ چاہتی تو کسی اور سے مدد مانگتی، کسی اور سے مدد نہیں مانگتی ہے بلکہ برجستہ تعلیم دیکھو، عبرت تعلیم دیکھو، تربیت دیکھو. گھر میں جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے ہی بچے ہوتے ہیں. اگر اچھی تعلیم گھر میں ہے تو بچہ کبھی بگڑتا نہیں ہے. ہزاروں کے تعداد میں چاہے وہ دنیا کے کوئی بھی وحشی ہو کسی اور کو نہیں پکارے گا، جب وقت آئے گا تو پروردگار کو پکارے گا. ایسے عالم میں کسی اور کو نہیں پکارتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ کی نعرہ بلند کرتے ہوئے سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عنوان سنت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو وہ خاتون اللہ اکبر کہتی، میں نے کہا آج بھی ہو کر ابراہیم سا ایمان پیدا
جی آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اس لیے حضرات بہت دیر سے پیاسا ہے, میرے تقریر بولے نہ ہوگی تو بہت لمبی ہو جائے گی. ایک مہمان ناخواں ہے نا, ایک مہمان ناخواں بھی ہے. تو یہ محبت ہے. بچوں کو صحیح تربیت دیجئے, تعلیم دیجئے, اور یقیناً قسم خدا کی اگر صحیح تربیت اور تعلیم دیں گے تو آپ کا بچہ کبھی نہیں بگڑے گا, آپ کا بچہ کبھی نہیں بگڑ سکتا ہے. اس لیے یہ آج کی بات نہیں ہے, پہلے بھی نظر اٹھا کر کے دیکھیے. آج سے کئی سو سال پہلے اللہ اکبر سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چلے جاؤ, وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے جن کی حکومت خدا کی دی ہوئی طاقت کے بنیاد پر, ان کی حکومت ہوا میں ہوا کرتی تھی. آپ مزہ نہ لے, ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہا دے یا رسول اللہ. خدا کی دی ہوئی طاقت کے بنیاد پر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی حکومت ہوا میں چلاتے تھے, اپنی حکومت فضا میں چلاتے تھے. ان کی حکومت شمس و قمر پر بھی ہوا کرتی تھی. خدا کی دی ہوئی طاقت کی بنیاد پر ان کی حکومت جن و انس پر ہوا کرتی تھی. ان کی حکومت شیطانوں پر بھی ہوا کرتی تھی. ان کی حکومت جانوروں پر بھی ہوا کرتی تھی. ان کی حکومت چرندوں پرند پر ہوا کرتی تھی. آج ہم کو کہیں جانا ہوتا تو ہوائی جہاز کے ذریعے سے جاتے ہیں. آج کہیں جانا مقصود ہوتا تو ٹرین سے جاتے ہیں, بس سے جاتے ہیں. لیکن اللہ والے کو دیکھ لے, اگر کہیں جانا مقصود ہوتا تو اپنی چٹائی کو فضا میں لہراتا, اپنی چٹائی کو ہوا میں بچھاتا. جہاں جانا مقصود ہوتا وہاں نکل جاتا, جہاں جانا مقصود ہوتا وہاں چلا جاتا. اللہ اکبر, یہ اللہ والے ہیں, یہ اللہ والے ہیں. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے, اپنی چٹائی کو فضا میں لہراتے ہیں, ہوا میں بچھاتے ہیں, اور بچھانے کے بعد خود بھی اس چٹائی پر اٹھتے بیٹھتے ہیں, اور سارے قافلے والوں کو اسی چٹائی میں بیٹھا لیتے ہیں. تنہا نہیں, اکیلا نہیں, تنہا تخلیاس نہیں, جتنے کو چاہتے چٹائی میں شامل کر لیتے. ایک دو نہیں, اگر 1000 ہوتے تو ان سب کو بھی چٹائی میں شامل کر لیتے. جہاں جانا مقصود ہوتا وہاں نکل جاتے. اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز چٹائی سے پرواز کر رہے تھے, جا رہے تھے, ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے. ایک انسان ہے, ایک جنگل میں کھڑا ہو کر وہ دیکھ رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی چٹائی ہے, اور ان کے چٹائی میں تمام تر قافلے والے شامل ہیں. ایک جگہ سے دوسری جگہ نکل رہے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ پرواز کر رہے ہیں, ہوا میں اڑ رہے ہیں. تو برجستہ وہ انسان رب کی پاکیزگی کو بیان کرتا ہے, رب کی بڑائی کو بیان کرتا ہے کہ پروردگار مولا تیری کیا شان ہے. اے پروردگار, تو جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے. اے پروردگار, تو جسے چاہتا ہے پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیتا ہے. اے مولا, تو جسے چاہتا ہے زمین کا فقیر بنا دیتا ہے. تو جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے, تو جسے چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے. پروردگار تیری کیا شان ہے, مولا تیری کیا شان ہے. تو جسے چاہتا ہے اور سوریا کا بادشاہ بنا دیتا ہے, اور تو جسے چاہتا ہے زمین کا ایک کیڑا بنا دیتا ہے. بنا دیتا ہے, تو جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے. جیسے وہ انسان اتنا کہاں ہے, رب کائنات کی بارگاہ تک وہ آواز پہنچتی ہے. رب کائنات کی بارگاہ تک جب آواز پہنچتی ہے, رب فرماتا ہے جبرائیل, جی رب جلیل کہاں ہو؟ پروردگار سدرہ میں ہوں. کہا جبرائیل ابھی سدرہ میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, ابھی سدرہ میں ٹھہرنے کا وقت نہیں ہے. پروردگار حکم فرما. اللہ اکبر. رب فرماتا ہے اے جبرائیل فلاں جگہ چلے جاؤ, فلاں زمین پر, فلاں جنگل میں میرا ایک محبوب بندہ ہے, میرا ایک پیارا بندہ ہے جو میری پاکیزگی کو بیان کر رہا ہے, میری بڑائی کو بیان کر رہا ہے. اے جبرائیل جاؤ سلیمان سے یہ کہہ دو کہ اس بندے کو یہ پیغام دے دے, اس کو یہ خوشخبری دے دے, اسے یہ بشارت دے دے کہ کل قیامت کے میدان میں بغیر حساب و کتاب پروردگار عالم اسے جنت عطا فرما رہا ہے. پروردگار عالم اسے جنت عطا فرما رہا ہے. اللہ اکبر. جبرائیل امین آتے ہیں حضرت سلیمان کی بارگاہ میں. سلیمان علیہ السلام اپنی چٹائی کے رخ کو موڑتے ہیں, جہاں وہ جوان انسان ہے, جہاں وہ جوان شخص ہے, وہیں آ کر کے وہ چٹائی لے کر سارے لوگ قافلے والے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. جب وہ انسان دیکھتا ہے, جب وہ جوان دیکھتا ہے کہ پوری دنیا کا بادشاہ میرے قریب چلے آ رہے ہیں, پوری دنیا کا بادشاہ میری بارگاہ میں چلے آ رہے ہیں, آخر معاملہ کیا ہے,
आखिर वजह क्या है, आखिर बात क्या है। ये पूरी दुनिया का बादशाह मेरे घर क्यों चले आ रहे हैं, मेरे करीब क्यों चले आ रहे हैं। आमा यार किन्हीं के किसी के यहाँ अगर एक पुलिस घुस जाए, एक पुलिस आ जाए तो पूरे घर वाले पुलिस को देखकर थर थर कांपने लगते हैं कि आखिर बात क्या है, आखिर मामला क्या है, मेरे घर पुलिस क्यों आई है, क्या बात है, क्या वजह है कि मेरे घर पुलिस आ गई है। अगर रास्ते में 2-4 गाड़ियां पुलिस को आप देखें और कहें कि इतनी सारी पुलिस कहां चली जा रही है, इतनी सारी गाड़ियां कहां चली जा रही है, और वही सारी गाड़ियां अगर आपके दरवाजे के करीब लगा दे तो आपका दिल डरेगा कि नहीं डरेगा, आप कांपोगे कि नहीं कांपोगे, लर्जोगे कि नहीं लर्जोगे। यकीनन आपके दिल में डर पैदा हो जाएगा कि आखिर क्यों आए हैं, क्या बात है, क्या मामला है। वो जवान डरने लगता है, कांपने लगता है कि ये पूरी दुनिया का बादशाह मेरे करीब क्यों आ रहे हैं, मेरे करीब क्यों चले आ रहे हैं, जू जू करीब जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, उसका दिल कांप रहा है, लरज रहा है, थर्रा रहा है, वो डर रहा है। जो करीब पहुंचा है, पहुंचने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इशारा करते हैं, बेटा इधर आओ, इधर आओ। अब वो बड़े बोझल कदम से धीरे धीरे कदम को उठाया है, आगे बढ़ाया है। कहा सरकार, सरकार हुजूर, इस तरह हाथ को करके हजरत सुलेमान की बारगाह में अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान फरमाते, बेटा तूने इससे पहले क्या कहा था। कहा सरकार मैं कुछ नहीं कहा हूँ, मेरी जबान से कुछ नहीं निकली है, कोई बात नहीं निकली है। अल्लाह अकबर। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते, बेटा तू जरूर कुछ बोला होगा। कहा सरकार मैं कुछ नहीं बोला हूँ, सिर्फ आपकी चटाई को देखकर आप हवा में उड़ रहे थे, फजा में परवाज कर रहे थे, मैं देखकर इतना ही कहा कि परवरदिगार मौला, परवरदिगार तेरी क्या शान है। ए परवरदिगार तू जिसे चाहता है पूरी दुनिया का बादशाह बना देता है। ए मौला तू जिसे चाहता है पूरी दुनिया का बादशाह बना देता है, और तू जिसे चाहता है फकीर बना देता है, तू जिसे चाहता है और सुवैया का बादशाह बना देता है, तू जिसे चाहता है नाली का एक कीड़ा बना देता है। सरकार इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कहा हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान कहते हैं, बेटा तूने यही कहा है, तूने यही कहा। कहा हाँ सिर्फ मैं यही कहा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। परवरदिगार तेरी क्या शान है। जैसे इतना कहा ने सुलेमान का बेटा और करीब आओ, और करीब आओ, और करीब आया, सीने से लगाया, पेशानी को बोसा दिया, और बोसा देकर कहता है, बेटा जो तूने रब की पाकीज़गी को बयान किया है, खुदा की बड़ाई को बयान किया है, रब की वहदानियत को बयान किया है, वो अल्लाह जो तमाम सिफाते कमालिया का जामे है, जब तूने उसकी पाकीज़गी को बयान किया तो रब को इतना पसंद आ गया, खुदा को इतना पसंद आ गया कि मुझे से बादशाह सुलेमान से कह दिया कि उनको ये पैगाम दे दो, उनको ये खुशखबरी दे दो कि कल क़यामत के मैदान में बगैर हिसाब और किताब परवरदिगार आलम उसे जन्नत अता फरमा रहा है। परवरदिगार उसे जन्नत अता फरमा रहा है। तो अपने तहजीब और तमद्दुन का चिराग पैदा कीजिए घरों में, अपने घरों में बच्चों को तरबियत दीजिए, अच्छी तालीम दीजिए। अपने बच्चों को, अपने बच्चों के सामने कभी गाली गलौज मत करना, अपने बच्चों के सामने दुनियादार बातें मत करना। अगर अपने बच्चों के सामने कुरान पढ़ोगे तो तेरा बेटा भी कुरान पढ़ेगा, नात पढ़ोगे तेरा बेटा भी नात पढ़ेगा। अपने बच्चे के सामने अगर सच्ची नमाज पढ़ोगे तो तेरा बेटा भी नमाजी होगा, कोई दुनियादार नहीं होगा, माँ बाप का वफादार होगा, रसूलुल्लाह का वफादार बन जाएगा। एक और मेहमान है, एक कलाम, एक कलाम, बस हाँ। एक कलाम, सब तैयार है। कलाम पढ़ेगा।